آج ربیع الاول کی 9 تاریخ اور 10 تاریخ، یہ عمل 9 تاریخ دوسرے اتوار کو بھی پڑھ سکتے ہیں، 10 تاریخ دوسرے پیر کے دن بھی پڑھ سکتے ہیں جس دن نبی پاک کی ولادت ہوئی۔ عمل کون سا ہے؟ لا الہ الا اللہ کا، ساتھ میں ایک آیت اور صرف 3 الفاظوں والی، جسے ہم لوگ لوح قرآن کہتے ہیں، الف لام میم۔ اللہ والو، یہ 3 الفاظ نہیں، یہ رب کی قوت کاملہ کے وہ عکس ہیں جو آپ کی قسمت کے بند تالوں کو کھولنے کے لیے ہیں، آپ کی پریشانی دور کرنے کے لیے ہیں، آپ کی تنگ دستی ختم کرنے کے لیے ہیں۔ آج آپ پر کتنی ہی بڑی مصیبتیں کیوں نہ ہوں، آپ کے اوپر کتنی بڑی آزمائش کیوں نہ ہو، بس الف لام میم کا یہ وظیفہ پڑھ لیں، آپ کی مشکلات دور ہو جائے گی۔ یہ لوح قرآنی ہے، اس کے معنی کوئی نہیں جانتا، اس کے مطلب کوئی نہیں جانتا، لیکن ہم سب یہ ضرور جانتے ہیں کہ ان میں بڑے عظیم و شان راز اور برکتیں پوشیدہ ہیں۔ تو اللہ والو، آج الف لام میم کے ساتھ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا وظیفہ بھی پڑھنا ہے، جو دار اسلام میں داخل ہونے کی ضمانت ہے اور جو بنیاد ہے دین اسلام کی۔ یعنی اگر کسی کو اس دائرے میں آنا ہے تو وہ ان کلمات کے ذریعے ہی آئے گا۔ اللہ والو، یہ وہ کلمات ہیں جو رب کو بہت پسند ہیں، اللہ پاک کو اتنے پسند ہے کہ وہ کافر کو قبول کر لیتا ہے۔ پوری زندگی اگر کوئی گناہ کرے، کفر کی حالت میں رہے، شرک کرے اور پھر وہ کلمہ طیبہ کا اقرار کرے، رب ان کے گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے اور دار اسلام میں بھی داخل کر لیتا ہے۔ گناہ چاہے اس کے جو ہیں وہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں یا پھر آسمان کی بلندی کے برابر ہوں، رب یقین کریں سب گناہ مٹا دیتا ہے، بلکہ گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل فرما دیتا ہے۔ رب کو یہ کلمات اتنے پسند ہیں۔ ایک تو یہ فائدہ ہوگا، ایمان کی تجدید ہو جائے گی، ایک تو یہ فائدہ ہوگا، ایمان مضبوط ہوگا اور رب کی رحمتیں بھی آپ پر موسلا دھار بارش کی طرح برسنا شروع ہو جائیں گی۔ تو یہ عمل لازمی آپ لوگوں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا پڑھنا ہے۔ ایک مٹھی چاول کے دانوں پر پڑھیے گا تاکہ صدقہ بھی ہو جائے، اور صدقہ بھی دیکھیں چاول کے دانوں کا کریں یا باجرے، جو بھی آپ کو ملے پرندوں کو کھلا دیں، صدقہ ہو جائے گا۔ کچھ نہ ہو تو 100-50 کسی غریب کو دے دیں، مدد ہو جائے گی۔ تو اس طریقے سے بھی صدقہ ہو جاتا ہے۔ بڑا ہی خاص وظیفہ ہے، رحمت والا عمل ہے۔ ادھر آپ لوگ عمل پڑھیں گے اور ادھر آپ کی حاجتیں پوری ہونا شروع ہو جائیں گی، آپ کی آزمائشیں جتنی بھی آپ پر ہیں وہ سب ختم ہو جائیں گی۔ جو مانگو گے ملے گا، جتنا مانگو گے ملے گا، جیسا مانگو گے ملے گا۔ آپ لوگ مانگ مانگ کے تھک جاؤ گے، رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ اس عمل کی فضیلت اور برکت اتنی زیادہ ہے۔ تو یہ عمل ربیع الاول کی 9 تاریخ کو بھی پڑھ سکتے ہیں اور 10 تاریخ کو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ لوگ دنیا جہان کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ پاکستان سے ہیں، آپ بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، دنیا کے جس کونے سے بھی آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں ربیع الاول کی 9 تاریخ آ جائے یا 10 تاریخ آ جائے، یہ عمل دوسرے اتوار کو بھی پڑھ سکتے ہیں اور دوسرے پیر کے دن بھی پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ دوسرے پیر کے دن نبی پاک کی ولادت ہوئی۔ تو یہ دونوں دن بڑی برکت اور رحمت والے ہیں۔ تو اللہ والو، یہ عمل لازمی پڑھیں، بہت ہی زیادہ خاص ہے۔ اگر آپ لوگ بے روزگار ہیں تو روزگار کے لیے پڑھ لیں، بے اولاد ہیں، صاحب اولاد ہونا چاہتے ہیں تو پڑھ لیں، اپنے کاروبار کو عروج اور ترقی کے لیے پڑھ لیں، پیسوں کا بندوبست نہیں ہو رہا، مقروض ہیں، قرض دار ہیں، قرضوں کے شکار ہیں، تو قرضوں سے مکمل نجات کے لیے بھی یہ عمل، یہ وظیفہ آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں۔ بس اللہ والوں پڑھیں ضرور، چھوڑے نہیں، کیونکہ اس طریقے کے اعمال کوئی نہیں بتاتا، یہ وظیفہ صرف آپ لوگوں کو میں ہی بتا سکتا ہوں۔ تو اللہ والوں، یہ عمل ربیع الاول کی 9 تاریخ کو بھی پڑھ سکتے ہیں اور 10 تاریخ کو بھی پڑھ سکتے ہیں، دونوں دن آپ کے پاس موجود ہیں۔ لازمی یہ عمل پڑھیے گا، بہت شان والا وظیفہ ہے، بہت رحمت والا عمل ہے۔ اب اللہ والوں آئیں، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس بابرکت عمل اور وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والا عمل کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجیے گا، لیکن اس سے پہلے آج کی خاص دعا کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری صفت یا رحمان و رحیم کا واسطہ، تجھے تیرے پیارے حبیب سے محبت کا واسطہ۔ آج ربیع الاول کی
9 और 10 तारीख का वास्ता। हम सब की परेशानी, हम सब की बेबसी, हम सब की लाचारी, हम सब की बेबसी मेरे मौला अपने फजल से, अपने फजल से, अपने करम से दूर कर दे। मेरे मौला हम सब पर अपनी खास नजर करम और नजर रहमत फरमा। मेरे मौला हमें 5 वक्त की नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमा। हमें 5 वक्त की नमाज तकबीर औला के साथ इमाम के पीछे पहली सफ में खड़े होकर अदा करने की तौफीक अता फरमा। ए मेरे मालिक, ए बादशाहों के बादशाह, हमारी परेशानियां तू जानता है, हमारे जो दिल में है वो तेरे इल्म में है। मेरे मौला हम पर अपने फजल वाला, अपने रहमो करम वाला मामला फरमाना। मेरे मौला तुझे वास्ता है इस प्यारे मुकद्दस महीने का, जिस महीने में तूने सबसे प्यारी नेमत अपने प्यारे हबीब को भेजा। मेरे मौला हमें उस प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता तेरी बारगाह में पेश करते हैं और तुझसे दुआ करते हैं कि हमारी तमाम परेशानियां खत्म कर दे, हमारी तमाम बेबसियां खत्म कर दे, हमारे रिस्क को वाफिर मिकदार में बढ़ा दे। मेरे मौला अगर किसी से मोहब्बत हमें हो गई है, हमारे दिल में तूने किसी लड़की की चाहत डाल दी है या किसी लड़की के दिल में उस लड़की की चाहत डाल दी है, तो मेरे मौला जो तूने कानून बनाया निकाह का, उसके जरिए हमें अपनी ख्वाहिश पूरी करने वाला बना दे। निकाह में आसानी अता फरमा। मेरे मौला ईमान को मजबूत कर दे, शहादत की मौत अता फरमा, उम्रा करने की तौफीक अता फरमा, हज करने की सादत अपने घर वालों के साथ अता फरमा। मेरे मौला जो मांगा अता फरमा, जो ना मांग सके हक में बेहतर हो अता फरमा। उम्मत मोहम्मदी की खैर फरमा, हम सब की बख्शिश व मगफरत फरमा। हमें कब्र के आजाब से बचा, मुनकिर नकीर के सवालात में आसानी अता फरमा। असर के वक्त को पहचानने की, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शनाख्त करने की तौफीक अता फरमा। मेरे मौला हमें कब्र में भी खड़े होकर नमाज अदा करने की तौफीक अता फरमा। जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा। नबी पाक का पड़ोस अता फरमा। मेरे मौला हम पर रहमत कर दे, हम पर करम कर दे, और जो बंदा भी इस वीडियो में जुड़ा हुआ है खास तौर पर उसकी कामिल मगफरत फरमा दे, उसके कर्जे गैब से उतार दे, उसकी परेशानियां गैब से खत्म कर दे, उसकी बीमारियां, लाचारियां, नजर बद जला दे। मेरे मौला जितने भी लोग दुआ मांग रहे हैं उन सब का इलाज शुरू कर दे, उन सब का रूहानी इलाज अपने फजल से फरमा दे, अपने रहम से फरमा दे, अपने करम से फरमा दे। उनकी नजरे बद, उनके कमर के दर्द, उनके सर के दर्द, उनके पेट के इन्फेक्शन, उनके मैदे के इन्फेक्शन, उनके दिल यानी कि बीपी की बीमारी, उनकी शुगर की बीमारी जड़ से खत्म कर दे। जो मोटापे में शिकार हो चुके हैं उनका मोटापा खत्म कर दे। मेरे मौला हम सबको अपनी नेमतें को शुक्र अदा करने वाला दिल और जुबान अता कर दे, हमारे ईमान को मजबूत कर दे, हमारी जबान को इखलाक से पुर कर दे। आमीन 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 या रब्बुल आलमीन। अल्लाह वालों एक बार कमेंट सेक्शन में अपने पूरे नाम के साथ, अल्लाह वालों अपने कमेंट सेक्शन में अपने पूरे नाम के साथ आमीन जरूर लिख दें। देखिए हो सकता है कि ये वीडियो लाखों लोगों तक चली जाए, और अगर आपकी आमीन अल्लाह पाक को पसंद आ गई, हम सब का बेड़ा पार हो जाएगा, हम सब पर अल्लाह पाक की खास नजर करम और नजर रहमत हो जाएगी। क्योंकि अल्लाह वालों ये रबीउल अव्वल का मुकद्दस महीना है, ये रबीउल अव्वल का खास महीना है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महीना है, ईद मिलादुन नबी का महीना है। तो अल्लाह वालों दुआओं में शिरकत जरूर किया करें। अब चलते हैं अमल की तरफ। अमल किस तरीके से करना है? सबसे पहले बावजू होकर आप लोग किबले रुख होकर बैठ जाएं और कोशिश करें एक गिलास पानी का अपने सामने रखें और सदके के लिए कुछ जरूर रखें। अगर कुछ ना हो, जैसे कि चीनी नहीं है या चावल नहीं है या बाजरा वगैरह, देखें अगर कुछ सदका परिंदों के लिए करेंगे तो ये आपके लिए अफजल है, वरना तो आप कुछ रकम रख दें और उसको किसी गरीब को दे दीजिएगा, ये आपका सदका हो जाएगा। सदके की तो बेशुमार की अहादीसें आई हैं। एक हदीस बताता हूँ फिर आगे चलता हूँ। सदका देने से अल्लाह रब्बुल आलमीन के प्यारे हबीब ने इरशाद फरमाया, सदका हमारे गुनाहों को ऐसे मिटाता है जैसे पानी आग को बुझा देती है, और सदका हमारी उम्र में भी बरकत करता है, हमारी सेहत में भी बरकत करता है, हमारे ईमान को भी मजबूत करता है, और अल्लाह पाक हमारे सदके को जो देते हैं हम बेपनाह अपने पास पालता है। और जब हमें अपने हुजूर रोजे महशर खड़ा करेगा तो अपने फजल से उस सदके का सवाब हमें अता करेगा।
تو اللہ والوں صدقہ ضرور کیجیے گا۔ اب آپ لوگوں نے دیکھیں مقصد کو بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ کس مقصد کے لیے عمل کر رہے ہیں۔ پانی جو ہم لوگوں نے رکھا ہے، پانی کا گلاس، وہ اس لیے رکھا ہے تو اس پہ دم کر کے اس پانی کو پی جائیں تاکہ جسم میں جادو جنات والے جو معاملات ہیں یا انفیکشن ہیں وہ جل کر راکھ ہو جائے اور اس عمل کی پوری روحانیت آپ کے جسم میں چلے جائے۔ جب آپ لوگ دعا کریں گے تو آپ کی ہر دعا قبول ہوگی۔ تو اللہ والوں سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ ہمیں درود پاک پڑھنا ہے۔ یوں تو درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن میں یہی کہوں گا کہ نماز والا درود پاک پڑھیں۔ ایک بار حصول برکت و ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ اللہ والوں ہر مقصد میں کامیابی، تمام پریشانیوں سے نجات اس عمل کی برکت سے ہو جائے گی، کیونکہ یہ ربیع الاول کے دوسرے اتوار کا دن ہے اور دوسرے پیر کا دن ہے۔ دونوں دن بہت برکت والے ہیں۔ پیر کے دن تو نبی پاک کی ولادت ہوئی اور یہ دوسرا پیر ہے، تو کوشش کریں اس پیر کا روزہ بھی آپ لوگ رکھیں، کیونکہ نبی پاک ہمیشہ پیر کے دن کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو اللہ والوں یہ عمل لازمی آپ لوگوں نے پڑھنا ہے، بہت ہی خاص وظیفہ ہے اور آپ لوگ تمام مقصدوں کے لیے، یعنی پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں تو پڑھ لیں، مقروض ہیں قرض سے مکمل خلاصی کے لیے پڑھ لیں، اپنے معاملات میں آسانی کے لیے پڑھ لیں، یا پھر رشتوں کے انتظار میں بیٹھے ہوئے رشتہ نہیں آ رہا، یا کسی کو پسند کرتے ہیں نا، بعض لوگ ہوتے ہیں کہ فلاں کو پسند کرتے ہیں اس کا رشتہ مل جائے، تو دیکھیں اس وظیفے کو پڑھیں، اس کی تصویر میں دم کر دیں، ورنہ تصور میں دم کر دیں وہ لڑکی خود چل کر آپ کے پاس آئے گی۔ مطلب کہ نکاح کا جو پیغام ہے وہ آپ لوگوں تک پہنچ جائے گا، غیب سے ایسی مدد ہوگی۔ اس عمل کی برکت اور شان یہ ہے۔ تو اللہ والوں لازمی یہ عمل ربیع الاول کی 9 تاریخ کو بھی پڑھ سکتے ہیں اور 10 تاریخ کو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ایک مٹھی چاول کے دانے اپنے ساتھ رکھ لیں اور ایک گلاس پانی کا اپنے پاس رکھ لیں۔ پانی کا گلاس رکھ کے دم کر کے پانی پئیں گے تو آپ کے جسم سے تمام جادو جنات کے معاملات اور تمام انفیکشن ختم ہو جائے گا۔ اب اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھ کے فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ اللہ والوں ایک مٹھی بھر چاول یا چینی جو بھی آپ لوگوں نے لیا ہے اس کو آپ لوگ اپنے سامنے رکھ لیں، کٹوری میں رکھ لیں اور کوشش کریں کہ باوضو ہو اور سینہ آپ کا خانہ کعبہ کی طرف، یعنی جس طرف ہم لوگ کھڑے ہو کے نماز ادا کرتے ہیں اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے، اور جس حالت میں اتحیات پڑھتے ہیں اگر اس حال میں بیٹھ کے پڑھیں گے تو آپ لوگوں کو زیادہ فائدہ ہوگا۔ ایک مٹھی بھر چاول یا چینی جو بھی لی ہے صاف ستھری ہو، ایک بار چیک کر لیں، کوئی کنکر وغیرہ یا کچرا وغیرہ نہیں ہونا چاہیے۔ جیسا کہ پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ چاول ثابت لیں یا ٹوٹا چاول لیں، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں۔ چاول کو پکا کر استعمال کریں یا پھر جو ہے وہ کچے چاول لے کر عمل کریں، آپ کی اپنی مرضی ہے، دونوں صورتوں میں وظیفہ ہو جائے گا۔ بس بتائی گئی جگہ پر رکھنا ہے جو انشاءاللہ آپ کو اینڈ میں بتاؤں گا۔ اب اللہ والوں پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ آپ نے یا اللہ یا محمد کو پڑھنا ہے۔ یا اللہ یا محمد اس دنیا میں آنے کا مقصد یہ 2 ہستیاں ہیں، رب جو پوری دنیا کا نظام چلاتا ہے اور جو ہستی کے لیے یہ دنیا، یہ آخرت، یہ رحمتیں، یہ برکتیں، یہ ہر شے سجائی گئی ہے، رب کی ذات اپنے پیارے محبوب کے لیے کرتی ہے، اور جس بندے سے رب اور رب کا محبوب راضی ہو جاتا ہے اسے پھر مانگنا نہیں پڑتا، اسے مل جاتا ہے۔ یا اللہ یا محمد ایک بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد 2 بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا اللہ یا محمد دونوں ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو 1 شمار ہوگا۔ اس طرح سے آپ نے یا اللہ یا محمد، یا اللہ یا محمد ان دونوں ناموں کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 11 بار پڑھنا ہے انشاءاللہ، صرف 11 بار یا اللہ یا محمد پڑھنے سے آپ کی ہر حاجت انشاءاللہ پوری ہو جائے گی، ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا آج صرف 11 بار یا اللہ یا محمد پڑھنے سے انشاءاللہ مل جائے گا۔ آپ نے یا اللہ یا محمد کو توجہ، دھیان، خلوص نیت سے پڑھنا ہے۔
اور یاد رکھنا یا اللہ یا محمد پڑھتے دوران رب کریم سے جو مانگو گے، جتنا مانگو گے وہ ملتا چلا جائے گا۔ آج رب کریم سے تھوڑا نہ مانگنا، آج رب کریم سے وہ مانگنا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے۔ صرف 11 بار یا اللہ یا محمد پڑھنے سے آپ کی ہر ناممکن حاجت انشاءاللہ ممکن ہو جائے گی۔ اور توجہ کیجئے گا، یا اللہ یا محمد اتنا افضل ذکر ہے کہ اس کو پڑھنے والا اگر اس دوران آپ کی آنکھیں نم ہو جائیں، آپ کا جسم ہلکا پھلکا ہو جائے، یا آپ کو محسوس ہو کہ آپ کے قریب سے کوئی گزر گیا ہے، تو سمجھ لیجئے گا کہ قبولیت ہو گئی ہے، سمجھ لیجئے گا آپ کے قریب فرشتہ مقرر ہے۔ اب آپ جو مانگیں گے رب کعبہ کی ذات آپ کو انعامات سے مالا مال فرما دے گی۔ اب وقت ہے رب کریم سے مانگنے کا، یا اللہ یا محمد رب کو منانے کا، رب کو راضی کرنے کا، اپنے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو بخشش کا ایک ایسا ذریعہ بنانے کا مستند وظیفہ، ایک ایسا راز آپ کے حوالے کر رہا ہوں کہ اب رب راضی ہے۔ اب وقت ہے رب کریم سے مانگنے کا۔ اب فوری طور پر آپ لوگوں نے دوسرا عمل کرنا ہے۔ اللہ والوں، پہلے آپ لوگوں نے اللہ رب العزت کو راضی کیا۔ راضی کرنے کا کامیاب طریقہ کیا تھا کہ اللہ رب العزت کے نام کو پکارا، اور ساتھ ہی ساتھ آپ لوگوں نے رب کے محبوب یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام نامی کو پکارا۔ آپ لوگوں نے ان دونوں ناموں کو ملا کر پڑھنا ہے، صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ جب 11 بار آپ لوگ ان دونوں ناموں کو پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، اس کے بعد پھر دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ یہ وظیفہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا عمل ہے۔ اس کی ایک تسبیح پڑھی جائے گی، اور اس آیت کو پڑھنے کا کیا کمالات ہیں، اس کلمے کو پڑھنے کے کیا معجزات ہیں، اگر آپ کو پتہ چل جائے، یقین کریں آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ تسبیح لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی یہ دین اسلام کی بنیاد بھی ہے، یہ مومنوں کی معراج بھی ہے، اللہ کی لاڈلی تسبیح بھی ہے۔ جب کوئی بندہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، جب کوئی بندہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے، اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے کہ اے فرشتوں گواہ رہنا، میں نے اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کیا، میں اس بندے سے راضی ہوں، یہ جو مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، جیسا مانگتا ہے، اس کی ہر حاجت کو پورا فرما دو، اس کے منہ سے نکلی ہر دعا کو قبول فرما لو۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کی تسبیح اتنی طاقتور ہے کہ اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے پوچھا، یہ اللہ کے 99 نام ہیں، قرآن مجید میں 6666 کم و بیش آیتیں ہیں، ان سب میں سے سب سے زیادہ افضل ذکر کون سا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا یہ ترازو کے 2 پلڑے ہیں، ایک پلڑے میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی تسبیح رکھ دیں، اور دوسرے پلڑے میں تمام تسبیحات اللہ پاک کے 99 صفر بھی اور بھی جتنی کثرت ہے ان سب کو رکھ دیا جائے، پھر بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی تسبیح طاقت میں بھی بھاری ہوگی، وزن میں بھی بھاری ہوگی، فضیلت میں بھی بھاری ہوگی، اور قبولیت میں بھی بھاری ہوگی۔ اللہ والوں، آج رب کو مرانے کا راز آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ اس تسبیح سے اللہ پاک راضی ہو جائے گا، اللہ پاک آپ کے اوپر رحمت کی نظر کریں گے اور نظر رحمت کریں گے۔ آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو پڑھنا ہے۔ جب آپ لوگ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ ایک آیت کریمہ ہے، قرآن پاک کی بہت ہی مشہور آیت ہے، جسے آیت کریمہ کہا جاتا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ آپ نے یہ والی آیت، اسے آیت کریمہ کہا جاتا ہے۔ اللہ والوں، اللہ کے رسول نے اس بات کو ادراک دلایا کہ یہ جو آیت ہے لا الہ الا اللہ انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ آیت یونس ہے۔ اگر یونس علیہ السلام اس آیت کو نہیں پڑھتے تو قیامت کے دن یعنی حشر کے میدان جب لگے گا تو آپ مچھلی کے پیٹ سے ہی نکلتے۔
یعنی اس کا مقصد یہ تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی حکمت یہ تھی کہ آپ کو اللہ پاک مچھلی کے پیٹ سے آزادی نہیں دیتا۔ اور یہ جو کلمات ہیں یہ اللہ پاک کو اتنے پسند ہیں کہ جب اللہ پاک اس کے ورد سنتے ہیں، جب وہ سنتے ہیں کہ کوئی بندہ زمین پر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھ رہا ہے، تو اللہ رب العزت راضی ہو جاتے ہیں، اتنا راضی ہوتے ہیں کہ پھر بندے کو نوازا جاتا ہے، اور پھر بندے کو اتنا نوازا جاتا ہے کہ وہ خود بھی حیران رہ جاتا ہے کہ اللہ پاک کی بے نیازی کیا ہے۔ اللہ پاک جب مہربان ہوتا ہے تو کتنا مہربان ہوتا ہے۔ اللہ والو، آپ لوگوں نے اس مبارک تسبیح کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ ایک بار ہو گیا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ 2 بار ہو گیا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے آیت کریمہ کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف 100 بار، یعنی ایک تسبیح آپ نے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کی پڑھنی ہے۔ اب آپ لوگوں نے آخر میں کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے آخر میں الف لام میم کا عمل وظیفہ پڑھنا ہے۔ الف لام میم کو آپ نے آخر میں پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے دیکھیں، ہر ایک بات بچوں کی طرح سمجھاؤں گا، لیکن آپ لوگ ویڈیو کو اسکپ کر کے یا بھگا کر مت دیکھا کریں، کیونکہ جب کوئی بات آپ کے سمجھ میں نہیں آئے گی تو اللہ والوں آپ کو فائدہ کیسے ہوگا؟ اگر آپ لوگ اللہ پاک کے کلام سے اکتا جائیں گے تو اللہ والوں پھر رب العالمین بھی آپ کی فکر نہیں کرے گا۔ اس لیے کہتا ہوں احترام بہت ضروری ہے۔ تو اللہ والوں آپ نے آخر میں الف لام میم پڑھنا ہے، اور یہ بڑے ہی خاص اور انمول آیات ہیں، یہ وہ الفاظ ہیں، یہ وہ کلمات ہیں جس سے آپ لوگ اگر اللہ پاک کو پکاریں گے تو رب العالمین آپ کی تمام حاضریوں کو قبول و منظور فرمائیں گے، اور ہر دعا کو مصلی چھوڑنے سے پہلے قبول و منظور فرمائیں گے۔ چاول پہ دیکھیں یہ عمل پڑھا جائے گا، جیسا کہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا، چاول جو آپ نے اپنے سامنے رکھے ہیں اس پر آپ نے دم کرنا ہوگا۔ اب کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا اس کو ملاحظہ کر لیں۔ الف لام میم، یہ 1 بار ہو گیا۔ الف لام میم، یہ 2 بار ہو گیا۔ الف لام میم، یہ دیکھیں 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے الف لام میم کو صرف اور صرف 33 بار 33 ٹائمز آپ نے پڑھنا ہے، اور چاولوں پر پھونک مار دیں، چاولوں پر دم کر دیں۔ اب اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا تھا، تو یہ آپ کا عمل ہو جائے گا، یہ آپ کا وظیفہ ہو جائے گا۔ عمل آپ لوگوں نے پڑھ لیا، وظیفہ آپ لوگوں نے کر لیا۔ اب پانی پہ جو دم کرا ہے اس پانی کو آپ لوگ پی لیں پہلے۔ اس کے بعد اگر چاول صدقے کے لیے رکھے ہیں تو ان کو ابال لیں، ابال کر جو ہے وہ پرندوں کو ڈال دیں، تو یہ صدقہ آپ کا ہو جائے گا۔ کچے چاول بھی ڈال سکتے ہیں، لیکن اگر ابال کے ڈالیں گے تو زیادہ فائدے ہیں۔ چاول نہ ہو تو باجرہ بھی کر سکتے ہیں، آٹے پہ بھی کر سکتے ہیں، اور چینی پہ بھی یہ عمل کیا جا سکتا ہے۔ الغرض کچھ نہ ہو تو کچھ رقم اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیں گے تو یہ بھی آپ کے لیے بہتر ہے، کیونکہ 1000 بلائیں ٹل جاتی ہیں صدقہ کرنے سے۔ احادیث میں آیا صدقہ گناہوں کو ایسے مٹاتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھاتی ہے۔ تو یہ عمل ربیع الاول کی 9 تاریخ کو بھی پڑھ سکتے ہیں، اور 10 تاریخ کو بھی دوسرے اتوار کو موقع ملے تو پڑھ لیں، ورنہ دوسرے پیر کو تو لازمی پڑھیے گا۔ اب دعا ایک اچھے انداز میں مانگنی ہے، ایک بڑے جامع انداز میں مانگنی ہے، کیونکہ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ دعا اللہ رب العالمین کے قریب لے جاتی ہے، دعا آپ کے تمام معاملات کا حل ثابت ہو جائے گا۔ تو دعا آپ نے اچھے انداز میں مانگنی ہے، رٹی رٹائے دعائیں نہیں مانگیے گا۔ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ دوران گفتگو کو غلطی کو تجھے ہوگا، اللہ پاک اپنے شان خدائی کے صدقے معاف فرمائے۔ چلے پھر ملاقات ہوگی، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔